میں یقیناً آپ کا اور اس ایوان کا دل کی عطا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج یہ آپ نے موقع دے کے یہ ثابت کیا کہ پورا ایوان اور یہ ہم بے شک وہ ٹریجری بینچز ہوں یا اپوزیشن بینچز ہوں، ہم سب مل کر ہمارے کسی بھی رکن کے ساتھ کوئی زیادتی ہوگی تو ہم سب مل کے اس کے ساتھ اظہار یکجہتی کا انشاءاللہ اظہار کریں گے۔ ابھی بات کی میاں مجتبیٰ صاحب نے with very due respect، روایات یقیناً ایسی پہلے نہیں ہوں گی، لیکن کبھی بھی جمہوری روایات بھی اس طرح کی کہیں ان کی مثال نہیں ملتی جو اس وقت اس ملک پاکستان اور اس پنجاب میں ہو رہا ہے۔ جس طرح ہمارے اپوزیشن لیڈر احمد خان بچر صاحب کو سزا دی گئی، میں سمجھتا ہوں کہ اٹس اے کلیئر وائلیشن آف کانسٹیٹیوشن آف پاکستان۔ ہمارا کانسٹیٹیوشن کہتا ہے ہمیں فیئر ٹرائل کا حق دیتا ہے، آرٹیکل 10A۔ اسی طرح ہمارا کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 25 یہ بات ہمیں کہتا ہے کہ ایکویلٹی بیفور دا لا۔ ایک ہی پرچے میں جو بندہ نامزد ہوتا ہے اس کو اس بنا پر بری کر دیا جاتا ہے، اس کا پرچے سے نام نکال دیا جاتا ہے کہ وہ پریس کانفرنس کر جاتا ہے، اور اسی پرچے میں جو بندہ ایک ایکچول FIR میں نامزد بھی نہیں ہوتا اس کو جج صاحب صرف یہ کہہ کے کہ اس کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے اس کو 10 سال کی سزا دے دی جاتی ہے۔ تو میں یہ سوال کرتا ہوں کہ کیا یہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کی وائلیشن نہیں ہے؟ اسی طرح پاکستان کے آئین کا آرٹیکل 7 یہ ہمیں بتاتا ہے کہ اسٹیٹ کی ڈیفینیشن بتاتا ہے، اور اس ڈیفینیشن میں یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ جناب جو ممبر ہے یہ ہاؤس ہے، یہ اسٹیٹ کا حصہ ہے، اس کا ایک ایک ممبر اسٹیٹ کا حصہ ہے۔ اگر کسی ایک ممبر کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو وہ پوری اسٹیٹ کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے۔ اور یہاں تو مثالیں ہی بہت ملتی ہیں کہ کہاں اسٹیٹ کے ساتھ زیادتی ہوئی۔ میں اس ایوان سے مطالبہ کرتا ہوں کہ یہ سزائیں احمد خان بچر صاحب کی سزا ہو یا جو دوسرے جو ہمارے پولیٹیکل لیڈرشپ ہیں ان کی سزائیں ہوں، یہ جمہوریت کے جنازے کے مترادف ہیں۔ آج میں اس ایوان سے سوال کرتا ہوں، میں کسی کی بات نہیں کرتا، اگر میاں حمزہ شہباز شریف جو اس ایوان میں قائد حزب اختلاف رہے، اگر ان کے ساتھ بھی اس قانون نے زیادتی کی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ غلط کی ہے، اور آئندہ بھی اگر انشاءاللہ میرا اللہ موقع دے گا اس جگہ اللہ ہمیں بٹھائے گا، لیکن ہم اس پاکستانی ہونے کے ناطے اور اس پاکستان کو آگے لے جانے کی خواہش رکھتے ہوئے یہ ضرور آپ سے وعدہ بھی کرتے ہیں اور ارادہ بھی کرتے ہیں انشاءاللہ کہ ہم ان روایات کو توڑنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ، اور ہم یہ بات ثابت کریں گے کہ ہم پاکستان سے محبت کرتے ہیں، اس پاکستان کی ڈیموکریسی سے محبت کرتے ہیں، اس پاکستان کے ہر ایک اس ووٹر سے محبت کرتے ہیں جس نے 8 فروری کو عمران خان کو مینڈیٹ دیا، جس نے 8 فروری کو عمران خان کو اس ملک کو آگے لے جانے کا مینڈیٹ دیا۔ لیکن جناب اسپیکر، میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومتیں یہ آج ہیں، کل یہ صرف حکومت میرے اللہ کی قائم رہنی ہے، نام صرف میرے اللہ کا قائم رہنا ہے انشاءاللہ۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو آج اس بات کا ارادہ کرنا چاہیے کہ ہم کسی کی آواز کو تو دبا سکتے ہیں۔ آج احمد خان بچر صاحب کو اس بات کی سزا دی گئی کہ انہوں نے اس حکومت کو آئینہ دکھایا، انہوں نے پچھلے 1.5 سال میں اس حکومت میں اس ایوان میں بیٹھ کے وفاداری کی، رواداری کی مثالیں قائم کی، انہوں نے اپنے قائد عمران خان سے وفا کی، انہوں نے اپنے قائد عمران خان سے محبت کی، اور اس کی سزا انہیں 10 سال کی قید کی صورت میں دی گئی۔ اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ جو انہوں نے آئینہ دکھایا انہیں اس بات کی سزا دی گئی۔ انہوں نے اس حکومت کو چینی کی کرپشن پہ، اس حکومت کی مہنگائی پر کرنے پہ، اس حکومت میں جو انہوں نے کسان کے ساتھ زیادتی کی انہوں نے اس پہ آئینہ دکھایا۔ اب آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے نا، آپ نے LOP کی ہمدردی میں بات کر لی، تو میں پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اس ایوان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، بہت شکریہ۔ جی علی امتیاز بڑائی صاحب جی میاں صاحب، بچر پہ بات نہیں ہو رہی ہے، ان سے کوئی اظہار یکجہتی نہیں ہو رہا یہاں پہ۔ احمد خان بچر صاحب جو ہیں انہوں نے ریاست پہ حملہ کیا ہے۔ احمد خان بچر صاحب جو میاں والی میں جو وہاں پہ ہماری فوجی تنصیبات ہیں ان کے ساتھ تھے، وہ اب ہم نہیں بات کرنا چاہتے، ہم ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جو بھی ہوا
ظاہر ہے ایک پولیٹیکل پارٹی ہے, پولیٹیکل موب تھا, ایز اے ممبر اس کے کے طور پہ ساتھ ان وہ کے لیے اگر کر رہے ہیں. مل کے وہاں پہ گئے ہیں. عدالت نے ایک فیصلہ کیا ہے, حمزہ شہباز صاحب اور ان کے کیس میں زمین آسمان کا فرق ہے. حمزہ شہباز صاحب کو 2.5 سال تک یہ باتیں ہمیں یہاں نہ سنائیں. میں نہیں تلخی پیدا کرنا چاہتا, مگر یہ پھر بات ایسی کریں گے کہ تلخی پیدا ہو. اسی لیے میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ ان کو کہیں کہ ایسی بات مت کریں. کورٹ کا معاملہ ہے, کورٹ فیصلہ کرے گی, ہم نہیں اس میں بول رہے, ہم نے بات کر دی. ان میں تو اتنی اخلاقی جرت نہیں ہے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ جو ڈیل کی تھی آج سے ہفتہ پہلے پھر تصویریں لے کے آئے ہیں. 232 کو انہوں نے کہا 232 کے مطابق اسمبلی چلے گی, جو رولز ہیں. یہ چلا رہے ہیں ویسے اسمبلی نہیں چلا رہے, ہم پھر بھی خاموش ہیں, سن رہے ہیں ان کی بات. نہیں میاں اس کے صاحب, بعد ان میں اتنی یہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ وقت بدلے گا تو ہم ایسے, ان میں سے کسی کی سننی بھی نہیں ہے. ان کا لیڈر ایسا ہے وہ ان کی سنتا ہی نہیں کسی کی. وہ تو خود بیٹھ کے وہاں سے کیمروں سے دیکھتا تھا, شہباز شریف کو یہ سزا دو, شہباز شریف کے جیل میں کیمرہ لگاؤ, فلانے کے جیل میں کیمرہ لگاؤ, فلانے کو یہ کرو, فلانے کا گھر گرا دو. ہم نے آج تک ایسی کوئی بات نہیں کی. آپ یہ کھڑے ہیں, ان کو کہیں اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہیں ہماری لیڈرشپ میاں نواز شریف, میاں شہباز شریف, مریم نواز شریف صاحبہ, حمزہ شہباز شریف یا اس کے علاوہ کسی نے آج تک ان کے لیڈر کا تو کر کے نام بھی لیا ہے؟ کسی نے کہا ہے کہ عمران خان کے پنکھے بند کرا دیں گے, اس کے اے سی بند کرا دیں گے, اس کے دیسی ککڑ بند کرا دیں گے, اس کے مٹن جو کھاتا قیمے بند کرا دیں گے, اس کے ہم ایکسرسائز کی سائیکلیں اٹھا لیں گے, اس کو ہم تنگ کریں گے جیل کے اندر؟ کبھی نہیں کہا. پھر جناب والا ایسی باتیں کرتے ہیں یہ لوگ. کبھی آج تک ہم نے ان کے لیڈر کو برا نہیں کہا. اور اس فلور پہ بھی یہ معزز ایوان گواہ ہے, اس فلور پہ بھی اگر کبھی نعرے بازی ہوئی ہے جب ان کی طرف سے شروع ہوتا ہے تو پھر ہماری بھی مجبوری ہے. ان کا لیڈر کوئی دودھ میں دھلا ہوا نہیں ہے, اس نے اس ملک کا دیوالیہ نکالا تھا جناب اسپیکر. ان کے لیڈر نے پاکستان کی ریاست پہ حملہ کروایا, معصوم لوگوں کو جیلوں میں ڈلوایا ہوا ہے. اور یہ آج بچر صاحب بھی انہی لوگوں کی وجہ سے سزائیں بچر صاحب جیسے شریف لوگ بھی بھگت رہے ہیں. تو جناب والا میری گزارش ہے, اگر آپ نے ان کو ٹائم دینا ہے تو یہ بچر صاحب سے اظہار یکجہتی کریں, ہمیں نہ بتائیں. یہ کہتے ہیں مہنگائی بڑھ گئی ہے. ارے بھائی جا کے دیکھو, انٹرنیشنل ادارے کہہ رہے ہیں تمہارے دور میں جو 40% پہ مہنگائی گئی تھی وہ آج 6-7% پہ آ گئی ہے. یہ باتیں ہمیں نہ سنائیں. کیا یہاں پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو بیوقوف, یہ معزز ایوان میں کھڑے ہو کے لوگوں کو کیوں بیوقوف بناتے ہیں؟ یہاں سب لوگ سمجھدار ہیں. تو جناب والا میری گزارش ہے. میاں صاحب میری بات سنیں, میں نے لیڈر اپنا ڈپٹی اپوزیشن لیڈر معین ریاض قریشی صاحب کے کہنے پہ اس لیے میں نے ان کو الاؤ کیا ہے کہ احمد خان بچر اس معزز ہاؤس کے ایک معزز رکن رہے ہیں, تو میں نے کرٹیسی میں ان کو الاؤ کیا کہ بات کریں. ہم نے تو جناب شروع میں بھی کہا, آپ اپنے ممبر سے کہیں جی اسپیسیفکلی احمد خان بچر صاحب کے لیے بات کریں نا جی. رائے صاحب اب آپ بیٹھ جائیں نا, ساری بات آپ کی تو نہیں سنی جانی نا. رائے صاحب آپ ہر 2 منٹ بعد کھڑے ہو جاتے ہیں. رائے صاحب بیٹھ جائیں, ذرا تشریف رکھیں پلیز. اسپیکر صاحب بات چل رہی ہے احمد خان بچر کی ڈسکوالیفیکیشن کے اوپر.